السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم دوستوں، آج بھی ہمارے مسلم سماج اور معاشرے میں بہت سے ایسے غلط عقائد اور توہمات رائج ہیں کہ جن کے اوپر اگر ایک عقل مند انسان اگر اس پر غور و فکر کرے تو وہ خود نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ اس طرح کا توہم، اس طرح کا خیال، اس طرح کا عقیدہ ایک بیوقوف شخص ہی رکھ سکتا ہے۔ ایسے بہت سے عقائد اور بہت سے توہمات ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی راستے سے گزر رہا ہے اور سامنے سے کوئی کالی بلی گزر جائے تو اب یہ جس کام کے لیے جا رہا تھا اس کام میں اسے کامیابی نہیں مل سکتی، اس لیے اب وہ 7 قدم پیچھے چلے اور پھر آگے کی طرف جائے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ اور یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کبھی کسی کے ہتھیلی میں کھجلی آنے لگے تو اسے مال و دولت حاصل ہوں گی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر سیدھی آنکھ پھڑکے تو کوئی اچھا کام پیش آنے والا ہے، اور اگر بائیں آنکھ پھڑکے تو اس کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ اگر کوئی گھر کے پاس، اگر کسی کے گھر کے پاس کوا پکارے، کوا آواز دے تو لوگ کہتے ہیں کہ آج گھر پر مہمان آئیں گے۔ اگر چپل پر چپل پڑ جائے، جوتی پر جوتی پڑ جائے تو کہتے ہیں کہ اسے کہیں کا سفر پیش آنے والا ہے۔ تو اسے غلط عقائد، غلط توہمات ایک نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں ہیں جن کے اوپر لوگ یقین رکھتے ہیں۔ میرے عزیز اور دوستو، آدمی ان باتوں کے اوپر غور کرے، کیا وہ کالی بلی جو اللہ رب العزت کے ایک مخلوق ہے، کیا آپ کو نفع اور نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ کیا وہ جوتا اور چپل جسے آپ اپنے پیروں میں پہنتے ہیں، کیا یہ آپ کے زندگی کے اور آپ کے مستقبل کو طے کریں گے کہ آپ کو سفر کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ کیا صرف ہاتھوں میں کھجلی کا آنا یا آپ کو مال و دولت ملا سکتا ہے، مال و دولت دے سکتا ہے؟ یا اسی طرح آنکھ کا پھڑکنا کہ یہ آپ کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوا جو اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ بیچارہ خود اپنی روزی روٹی ڈھونڈ کر کھا رہا ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ کیا کسی مہمان کو بلا کر لائے؟ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، ایسے غلط عقائد، غلط توہمات ہمارے معاشرے سے ختم ہونے چاہیے۔ ہم اہل ایمان ہیں، قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، اور قرآن و حدیث میں کسی بھی قرآن کریم کے آیت میں یا حدیث میں ایسی باتیں نہیں آئی ہیں کہ بلی راستہ کاٹ دے تو کام نہیں ہوگا، یا کوا پکارے تو مہمان گھر آئیں گے، یا ہتھیلی میں کھجلی آئیں تو دولت نصیب ہوں گی، سیدھی آنکھ پھڑکے تو کوئی اچھا کام، کوئی امر پیش آئے گا، اور اگر بائیں آنکھ پھڑکے تو کوئی مصیبت اور پریشانی آئیں گی۔ میرے عزیز اور دوستو، اپنے اعمال کو درست کرے، اپنے عقائد کو درست کرے۔ انسان کا جو کامیابی کا دار و مدار ہے یہ اس کے اعمال کے اوپر ہے۔ اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب کرے۔ اور اگر اعمال خراب ہیں تو چاہے وہ بلی کے کاٹنے کے بعد چاہے 7 قدم نہیں، وہ چاہے اپنے گھر تک واپس آ جائے، وہ 10 قدم، 20 قدم، ہزاروں قدم پیچھے آئے پھر آگے جائے، لیکن اگر اعمال خراب ہیں تو اللہ رب العزت اسے کامیابی دینے والے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، ایسے غلط عقائد اور غلط تصورات اور غلط توہمات اور غلط خیالات سے خود اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے معاشرے اور سماج کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اور ایسے عقائد کی تردید کرے۔ اگر کوئی ہمارے سامنے اس طرح کا عقیدہ بیان کرے تو ہم اس کی تردید کریں کہ بھئی ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، نفع نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اس نے آپ کے مقدر میں کوئی نقصان اور کوئی پریشانی لکھی ہے تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی فضل اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اور کوئی آپ کا دشمن اللہ کے فضل کو اور اللہ رب العزت کے خیر کو آپ سے دور نہیں کر سکتا، آپ سے اس کو واپس لوٹا نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ اہل ایمان کا ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ میرے عزیز اور دوستو، حدیث شریف میں بھی آتا ہے لا عدوى ولا طیرۃ، کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ اسی طرح اسلام میں اور شریعت میں بد فعلی لینا نہیں ہے بلکہ نیک فعلی لینا ہے۔ جی ہاں، اسلام ہمیں بد فعلی لینے کی اجازت نہیں دیتا، نیک فعلی لینے کی اجازت دیتا ہے۔ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں اور کوئی آیا اور اچانک سے لائٹ چلی گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کیا منحوس آدمی ہے، اس کے آنے کی وجہ سے لائٹ چلی گئی، تو یہ بد فعلی ہے۔
تو اس طرح کے بدفعلی لینے کی شریعت میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ اسے جتنے بھی بدفعلی لینے کے طریقے ہیں شریعت میں اس کی گنجائش نہیں۔ ہاں نیک فعلی آپ لے سکتے ہیں، جیسے اگر کوئی آیا لائٹ گئی ہوئی تھی اور لائٹ آ گئی تو آپ نے کہا کہ مبارک ہو، آپ آ گئے اور لائٹ آ گئی، تو اس طرح نیک فعلی لے سکتے ہیں لیکن بد فعلی نہیں لے سکتے۔ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سہیل بن عمرو صلح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد سہل لکم من امرکم، کہ اب تمہارا معاملہ آسان ہو گیا، کہ سہیل کے معنی ہوتے ہیں آسانی اور سہولت کے۔ جب صلح کے لیے سہیل بن عمرو آئے ہیں اس سے انہوں نے نیک فعلی لی کہ انشاءاللہ ہمارا معاملہ بھی کیا ہو جائے گا، سہل اور آسان ہو جائے گا۔ اس لیے یاد رکھے کہ اسلام اور شریعت ہمیں بد فعلی کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی، بد فعلی لینے کی، ہاں البتہ نیک فعلی کی اجازت ضرور دیتی ہے۔ اس لیے نیک فعلی لینا چاہیے، بد فعلی نہیں لینا چاہیے۔ اس بات کا خاص خیال رکھے اور ہمارے دیگر بھائی بہنوں تک بھی عقیدے کی اس اہم بات کو ضرور پہنچانے کی فکر کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے عقائد کو درست فرمائے اور ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔